اجابت ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، کوئی چیز نہیں ہے جس سے صفائی کر سکے، کوئی ایسا برتن بھی نہیں جس سے حاجت کو اٹھا سکے، شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس اجابت کو اٹھایا حاجت کو، اور باہر پھینکنے کے لیے جا رہے تھے، نانوتوی رحمہ اللہ آگے، انہوں نے دیکھ لی، نانوتوی رحمہ اللہ نے اس وقت پھر دعا مانگی، یا اللہ، اے اللہ کریم میرے اس محمود کی خدمت کی لاج رکھ، بس یہ دعا مانگنی تھی، شیخ الہند اس محمود پر شیخ الہند بن گئے، اللہ نے اتنا نوازا، شیخ الہند رحمہ اللہ اتنی خدمت فرماتے، اللہ اکبر، عجیب مزاج تھا اپنے استاد کی خدمت، اپنے استاد کے والد کی خدمت، اللہ اکبر، عجیب حضرت کا مزاج تھا۔ سفر حجاز میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہاں گھر پہ گئے اور وہاں جا کر فرمانے لگے کہ میں حجاز کے سفر پہ جا رہا ہوں، اپنے استاد کی خدمت کی ہے لیکن گھر کی کبھی خدمت نہیں کر سکتا، اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا، اگر امی جان جوتیاں باہر نکالتے تو میں کچھ خدمت کروں، پردے کے پیچھے سے جوتیاں باہر نکالی، حضرت جوتیاں اپنے سر پہ رکھی اور یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں نے استاد کی خدمت کی ہے، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا، تو امی جان سے کہا کہ میری لیے دعا فرما دے، اللہ قبول فرما لے، کہ مجھے حسرت ہی رہ جائے گی کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، تو جاتی دفعہ ان کے جوتے سر پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، میں یوں اجازت لے کر چلا جاؤں۔ یہ ہمارے اکابر کا ایک مزاج اور معمول تھا، اپنے اساتذہ کی خدمت، مشائخ کی خدمت، اللہ اس سے بہت نوازتے ہیں۔ خیر، یہ مولانا عبدالفرحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں درس، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مولانا عبدالفرحاوی رحمہ اللہ بہت کم عمر میں دنیا سے گئے، غالباً 40 سال سے کم عمر تھی، 38 سال یا 48 سال، بہرحال چھوٹی عمر میں گئے ہیں، اور بڑھاپا نہیں جب دنیا سے تشریف لے گئے، 300 کے لگ بھگ کتب تصنیف فرمائی، حضرت کی اکثر کتب غیر مطبوع ہے، پاکستان پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں ان کی قبر ہے، میں ان کی قبر پر گیا ہوں، ان کے مزار پہ گیا ہوں، حاضری بھی دی، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ قائم رکھے۔ حضرت نے یہ ملائکہ کی تعریف کی، انا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، ملائکہ کے بارے میں چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ملائکہ نہ تو مرد ہے نہ ہی عورت، اس کی وجہ ہجرہ اور خنثی نہیں، مرد اور عورت نہ ہونے کی وجہ کہ توالد اور تناسل، جہاں توالد تناسل ہو تو وہاں مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، جہاں مذکر ہو سکتا ہو نہ ہو، مؤنث ہو سکتا ہو نہ ہو، یعنی دو چیزوں میں سے کوئی ہو سکتی ہو پھر نہ ہو، اسے مؤنث کہتے ہیں، ہجرہ کہتے ہیں، اور جیسی چیز کا تصور ہے نہ اس کو ہجرے میں شمار نہیں کرتے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہجرہ تھے، بس مذکر بھی نہیں اور یہ مؤنث بھی نہیں تھی۔ علامہ عبدالفرحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبرات فی شرح العقائد کے اندر، ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثہ اذ لم یرد به نخل، اما التذکیر فی الضمائر واسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیہ وذالک، حضرت اس طرح بات فرمائی کہ میں نے عرض کر دیا کہ نہ مذکر اور نہ مؤنث، اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ باقی عموماً ملائکہ کے لیے صیغے تذکیر کے آتے ہیں، تانیث کے نہیں آتے، مذکر کے صیغے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت فرماتے ہیں اسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیۃ وذالک لشرافۃ التذکیر، کیونکہ مذکر کو مؤنث پر، مرد کو عورت پر طبعاً فطرتاً ایک فوقیت حاصل ہے، اس عظمت کے پیش نظر ان کی نسبت میں جب آتی ہے افعال کی تو مذکر کے صیغے آتے ہیں، تذکیر کے صیغے آتے ہیں، تانیث کے صیغے استعمال نہیں ہوتے۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر انہیں مقرر فرمایا ہے اسے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فائدہ نمبر 3، فرشتے کھانے اور پینے سے پاک ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 70، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، اس آیت سے یہی مفہوم۔ فائدہ نمبر 4، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 اور 20، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ فائدہ نمبر 5، فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں، مختلف ذمہ داریوں کے اعتبار سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ النحل آیت نمبر 2، بعض فرشتے انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، بعض فرشتوں کے ذمہ اولیاء اللہ کی طرف سے خدا کا پیغام لانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بعض ارواح قبض کرنے پر مامور ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61، حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بعض فرشتے اعمال لکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 21، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ دیگر مخلوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73، حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے دیگر مخلوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بعض فرشتے جنت کے خازن ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73، حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بعض فرشتے جہنم کے خازن۔ سورہ زمر آیت نمبر 71، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، یہاں ایک بات بطور فائدہ کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مہمان خانہ بنایا ہے، نزلا من غفور رحیم، اور جہنم کو قید خانہ بنایا۔ مہمان خانے اور قید خانے کا اصول کیا ہے کہ جب مہمان خانے میں مہمان آئے تو دروازہ کھلا ہو، اور قید خانے میں قیدی آئے تو قید خانہ بند ہوتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، قیدی اندر جاتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، قیدی نکلتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ مہمان خانے کا اسلوب الگ ہے اور جیل خانے کا الگ ہے۔ ہم بسا اوقات کم فہمی کی وجہ سے مہمان خانہ کو جیل خانہ بنا دیتے ہیں۔ مہمان آتا ہے تو پہلے سے مہمان خانہ نہ صاف کرتے ہیں، نہ تیار کرتے ہیں، نہ کھولتے ہیں۔ مہمان آئے گا اسے روک دیں گے، ایک منٹ ذرا ٹھہرے، اس کی موجودگی میں صفائی کریں گے، پھر یعنی کوئی خوشبو چھڑکیں گے۔ بعض خوشبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ مہمان اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کے ناک کو چڑھ جاتی ہے۔ اچانک مہمان آئے تو الگ ہے، جب مہمان اچانک نہیں آیا، بتا کر آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے مہمان خانہ سجاؤ، مہمان خانے کا دروازہ کھولو۔ ایسے کرنی چاہیے کہ مہمان کا دوبارہ آنے کو دل کرے۔ بعض فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورۃ المومن آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، غرض فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 6، فرشتوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہاں بعض امور پر متعین خاص فرشتوں کی تعداد قرآن کریم میں یا احادیث میں آئی ہے۔ نمبر 1، حاملین عرش، ان کی تعداد 8 ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17۔ دروغ جہنم 19 ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 سورۃ المدثر آیت نمبر 27-33۔ قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرأ نعاله اتاه ملكان فقعداه يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، ويقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنہ۔
یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 1338 ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ پاکستان کے ہمارے غیر مقلد ہیں طالب علماء، اس نے کتاب لکھی آئی عقیدہ سیکھی، اور اس کو سوال جواب کے انداز میں لکھا۔ اس میں سوال کرتا ہے کہ کیا مردہ سنتا ہے؟ پھر جواب، وہ مردہ ہی کیا جو سنے؟ پھر سوال، کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہا جی ہاں، جب قبر میں دفن کر کے آئے تو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر پوچھ سوال، کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب، مردہ ہی کیا جو بولے۔ پھر سوال، کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کیا بولتا تو نہیں، جب اس کو مارتے ہیں تو چیختا ہے۔ صدقے جاؤں، کیا عقل ہے۔ میں پھر جب بات کیا تو پھر یہ غصے ہوتا ہے کہ ہماری دھلائی کرتا ہے۔ میں نے کہا جوتے کھانے ہیں وہ سن لیتا ہے، اور جوتے کھا کے چیخنا ہے تو چیخ لیتا ہے، باقی نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ کیا عقل ہے، کیا عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میں بس اوقات جلسے کے اندر ہوتا ہوں تو مجھے کوئی آدمی چٹ دیتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں بعض لوگ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ وہ نہ ان کو دلیل پیش کریں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سر پڑھتے ہیں تاکہ وہ ٹوپی یا پگڑی پہن کے نماز پڑھیں۔ دلیل اگرچہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، امام بخاری فرماتے ہیں قال الحسن ومکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنس، لیکن میں دلیل نہیں دیتا، میں کہ تمہیں دعا کرتا اللہ تعالیٰ کو عقل عطا۔ پھر میں نے کہا آپ کہو کہ ہم دلیل مانگتے ہیں، یہ دعا دیتا ہے۔ میں نے کہا بھی دیکھو، کسی آدمی کے پاس اگر پیسے ہو، اس کو پیسوں کی حفاظت کے لیے پرس، بٹوا، جیب چاہیے، اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں اس نے پرس، بٹوا، جیب کیا کرنی؟ تو جس آدمی کے پاس عقل ہوگا حفاظت کے لیے اس کو ٹوپی بھی چاہیے، پگڑی بھی چاہیے۔ جب عقل ہی نہیں تو اس نے ٹوپی پگڑی کو کرنا کیا ہے؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرما دے، اللہ عقل عطا فرما دے۔ فائدہ نمبر 7، مقرر فرشتے 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں جو مقرب ہیں، اور سب زیادہ مقام ان کا ہے۔ التفسیر الدر المنصور میں حضرت جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافی، وفات 911 ہجری، وہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں۔ کہتا اکرمۃ بن خالد ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الخلق اکرم علی اللہ عز وجل قال لا ادری فجاء جبرائیل علیہ السلام فقال یا جبرائیل ای الخلق اکرم علی اللہ قال لا ادری فعرج جبرائیل ثم هبط فقال اکرم الخلق علی اللہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت۔ تو یہ مقرب 4 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے ذمہ اپنی خدمت ہے۔ باقی ان 4 ملائکہ میں سے افضل وہ حضرت روح الامین جبرائیل امین ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی میں فرماتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام کما ذاب الیہ الجمہور افرد بذکر تمیزہ وفضلہ بناء علی المشہور من انہ علیہ السلام افضل الملائکہ۔ دارج الملائکہ والروح کے ساتھ روح سے مراد جبرائیل ہے، روح سے مراد جبرائیل ہے، اور الگ ان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ مشہور قول کے مطابق یہ افضل الملائکہ ہے۔ قرآن کریم میں انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو ان کو مطاع کہا گیا جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب فرشتے ان کے احکام کو مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے سردار ہونے کی دلیل۔ فائدہ نمبر 8، انسانوں اور فرشتوں میں باہمی فضیلت کے اعتبار سے اکابرین اور اسلاف نے کچھ تعین فرمایا ہے جو ان کی عبارات سے سمجھ آتا ہے کہ افضل کون ہے۔ نمبر 1، خواص بشر یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام، خواص ملائکہ یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان 4 سے افضل ہے، یعنی خواص بشر، خواص ملائکہ جو 4 ہیں مقربین، ان سے افضل ہیں۔ نمبر 2، خواص ملائکہ یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، دیگر ملائکہ اور عام بشر یعنی اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔
نمبر 3 عام بشر اولیاء اتقیاء صلحاء عام ملائکہ سے افضل ہے، اور عام ملائکہ فاسق اور فاجر انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ موقف اکابرین کی عبارات سے مستفاد ہے۔ دلیل الفالحین الانبیاء وهم الانبیاء افضل من خواص الملائکہ وهم جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل۔ وعوام البشر وهم الصلحاء دون الفسقة كما قال البيهقي وغيره افضل من عوام۔ تفسیر البحر المدید میں ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی الحسنی الفاسی وفات 1224 ہجری، وہ فرماتے ہیں والتحقیق فی المسئلہ ان الانبیاء والرسل افضل من خواص الملائکہ کالمقربین وخواص الملائکہ وهم المقربون افضل من خواص البشر کالاولیاء وخواص البشر افضل من عوام الملائکہ وعوام الملائکہ افضل من عوام البشر۔ روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی وفات 1270 ہجری اکثر اشاعرہ اور شوافع کا موقف بیان کر ارشاد فرماتے ہیں ان رسل من البشر افضل مطلقا ثم رسل من الملائکہ علی من سواهم من البشر والملائکہ ثم عموم الملائکہ علی عموم البشر وهذا ما علیہ اصحاب الامام ابی حنیفہ علیہ رحمہ وکثیر من الشافعیہ والاشعریہ۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی وفات 1369 ہجری تفسیر عثمانی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت فرماتے ہیں حنفیہ کی رائے یہ نقل کی ہے کہ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسول ملائکہ باستثناء رسول بشر شبیر احمد عثمانی کی عبارات میں عوام بشر عام آدم ذرات اولیاء اتقیاء اور صالحہ ہیں۔ خیر یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی ہے۔ شیخ علامہ ابو الحسن محمد بن عبد الحادی السندھی الحنفی وفات سن 1138 ہجری عوام کی مراد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شرح سنن ابن ماجہ بہذا موافق لمذہب اہل سنہ ان خواص البشر افضل من خواص الملائکہ وعوام البشر افضل من عوام الملائکہ قالوا المراد بالعوام الاولیاء الاتقیاء والصلحاء۔ یہ ملائکہ کے بارے میں مختصر سی بات تھی جو میں نے عرض کی۔ وکتبہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ قیامت تک کے لیے واجب الاتباع نجات کا مدار اب قرآن کریم ہے، باقی تمام کتب منسوخ۔ آسمانی کتب پر ایمان لانے کا مطلب ہم ان کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے اپنے دور میں صحیح سمجھتے ہیں۔ انہیں برحق ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں اب ان پر نہیں عمل کر سکتے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی تعداد 104 ہے۔ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، باقی 100 صحیفے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن کتابیں، باقی 100 صحیفے، یہ کل 104 بنتی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل 10 صحیفے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں ہے حضرت ابو ذر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کم کتاباً انزل اللہ کے نبی نے فرمایا مئۃ کتب و اربعۃ کتب 104 مئۃ کتب و اربعۃ کتب 104 انزل علی شیث 50 صحیفہ وانزل علی اخنوخ 30 صحیفہ ادریس وانزل علی ابراہیم 10 صحائف وانزل علی موسیٰ قبل التوراۃ 10 صحائف وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن. صحیح ابن حبان رقم الحدیث 361 نمبر حدیث کا ہے. ورسولی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا جو انسانیت اور جنات کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے. نبی کی تعریف انسان مبعوث من اللہ معصوم عن خطا مفروض الاتباع. نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں. نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3 معصوم عن خطا، نمبر 4 مفروض الاتباع. نمبر 1 انسان. انسان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کی وفات 1230 ہجری میں سورۃ الحج حضرت رحمت اللہ علیہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس آیت کے تحت جو تشریح فرمائی ہے بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار. اگلے مخلوقات یا حیوان تھے جن کو ہوش نہیں، یا فرشتے یا جن تھے جن کا بدن نہ پکڑا جاوے. موضوع القرآن. میں نے اس کا خلاصہ کیا عرض کیا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو. یہ انسان کی تعریف. تو نبی کی تعریف نمبر 1 انسان یعنی محسوس اور ذو عقل. ملائکہ اور جنات ذو عقل ہے، محسوس نہیں. حیوان محسوس ہے، ذو عقل نہیں. تو جنات اور ملائکہ ذو عقل ہیں، محسوس نہیں. اور حیوانات محسوس ہیں، ذو عقل نہیں. اور انسان کسی کہیں گے ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو. یہ ضروری چیز ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم سمجھنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے سب سے پہلے موضوع القرآن کا مطالعہ فرمائیں. نمبر 2 موضوع القرآن کے بعد تفسیر عثمانی ترجمہ شیخ الہند اس کا مطالعہ فرمائیں. نمبر 3 حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان القرآن مطالعہ فرمائیں. نمبر 4 مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معرف القرآن، مولانا ادریس قادری کا معرف القرآن، یہ مطالعہ فرمائیں. اور اس کے بعد میری کتاب دروس القرآن اس کو رکھے مطالعہ. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو قرآن کریم سمجھ آئے. اس کے بعد آپ اوپر کی جو عربی کتاب چاہیں، جو چاہے آپ مطالعہ فرمائیں، بڑے شوق سے فرمائیں. میں نے اسی ترتیب پر خود قرآن کریم کو سمجھا ہے. یعنی ویسے تو میں نے پڑھا ہے درجہ ثانیہ میں 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، پھر درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10 پارے، درجہ خامسہ میں 10 پارے، درجہ سادسہ میں پھر جلالین مکمل پڑھی ہے، پھر درجہ سابعہ میں جا کے تفسیر بیضاوی کا ایک باب پڑھا ہے، آگے پھر دورہ حدیث تھا. یہ تو ہم نے درسگاہ میں سادہ سے پڑھا. لیکن خود جب قرآن کریم کا باقاعدہ درس دینا ہوتا، مطالعہ کرنا ہوتا، تو میں نے ترتیب یہ رکھی. سب سے پہلے موضوع القرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، تفسیر عثمانی مکمل پڑھی ہے، پھر معرف القرآن دونوں، پھر اسی طرح یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان القرآن اس کا مطالعہ کیا. پھر یہ میں جب کبھی یعنی ٹی وی پر بھی اگر درس قرآن کے لیے جاتا تو میں جو مطالعہ کرتا تھا کم از کم نمبر 1
موضع القرآن، نمبر 2 بیان القرآن، نمبر 2 تفسیر عثمانی، نمبر 3 بیان القرآن، نمبر 4 معرف القرآن مفتی شفیع صاحب، نمبر 5 معرف القرآن حضرت مولانا ادریس قادری صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اور اس کے بعد عربی تفاسیر میں سے تفسیر مدارک علامہ نصفی کی، اور روح المعانی علامہ علوسی کی، تفسیر کبیر امام رازی کی، تفسیر القرآن ابن کثیر کی۔ تقریباً میں یہ مطالعہ کر کے اور اس کے بعد پھر میں درس کے لیے ٹی وی کے اوپر بھی جاتا تھا، یعنی اس کا میں اہتمام کرتا۔ تو میں صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کریم پر جب کام کرنا ہو تو یوں ذہن میں رکھیں۔ ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کے حوالے سے پہلے دروس القرآن پہ کام کیا ہے، 5 جلدوں میں ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے، الحمد سے لے کر بالناس تک عقائد اور احکام کی تفسیر کی، آیات عقائد اور آیات احکام کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے خلاصۃ القرآن الکریم الحمدللہ تیار ہو گیا ہے، ابھی ہندوستان میں چھپ جائے گا، آپ حضرات کو اطلاع آ جائے گی، تاکہ رمضان مبارک میں جب آپ تراویح کے بعد خلاصہ قرآن کریم بیان کرنا چاہیں تو 15 سے 20 منٹ میں ایک پارے کا بڑے آرام سے خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ جو علماء نے وہ دیکھ کر بھی سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، کوئی 15 صفحات کا ہے، کوئی 20 صفحات کا، مختصر ہے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ انشاءاللہ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم کی تفسیر کا بھی ایک ایک آیت پر بات کریں، اور پھر ارادہ ایک مختصر سا ترجمہ اور آسان تشریح کے ساتھ ایک وہ بھی لیں۔ تو یوں انشاءاللہ العزیز 4 قسم کا ارادہ ہے قرآن کریم پر کام کرنے پر۔ 2 ہو گئے ہیں، ابھی 2 کو شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی ترتیب بنا دے کام ہو جائے۔ بس آپ دعا فرمائیں کہ کام ہوتے رہیں۔ تو نبی کی تعریف میں پہلی بات انسان محسوس ہو اور ذو عقل ہو، پھر عقل کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ مرد کی عقل کامل ہے، خواتین کی عقل ناقص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری میں موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جس کی عقل کمزور ہو، دین کمزور ہو، اور سمجھدار اور تیز آدمی کی عقل کو اڑا کے رکھے۔ یعنی آدمی جب بھی شکار ہوتا ہے، عورت کا ہوتا ہے، اپنے دین اور ایمان کو تباہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی عفت کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ تو خود خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما نقصان الدین نا واخرنا، ہمارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، کیسے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایک عورت کی گواہی آدمی کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ کہا جی کیوں نہیں؟ فرمایا تمہاری عقل کا نقصان ہے۔ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب ماہواری آتی ہے تو عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ۔ کہا جی، فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا فذالک من نقصان دینھا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ میں بتا چکا ہوں موضوع القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اور عقل کا نقصان بتایا۔ تو جب بھی اللہ نے نبوت کا تاج رکھا تو مرد کے سر پہ رکھا ہے، عورت اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، کوئی انسان اپنی عبادت سے محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے، جس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، نبوت الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ملتی۔ جس کا انتخاب حکومت کرے سلیکشن کہتے، اور جس کو عوام چنے اس کو الیکشن کہتے۔ لوگوں کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، خواہ لوگوں میں ایک شخص بھی اس کی نبوت کو قبول نہ کرے۔ جتنے انبیاء ایسے ہوں گے جن کو کسی ایک شخص نے بھی نبی قبول نہیں کیا، لیکن ہے وہ نبی۔ معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا، نبی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ معصوم عن الخطا کا یہ معنی نہیں کہ نبی بچتا ہے، بلکہ معنی کہ اللہ اس کو خود بچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جس کے سر پہ تاج نبوت سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ہونے نہیں دیتے، بس یہ ذہن نشین فرماتے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر بہت دلائل ہیں، مستقل میری اس پر فائل موجود ہے، مستقل اس پر سبق موجود ہے۔ گزشتہ شعبان میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی، آپ اس فائل کو لے لیں، پڑھ لیں، مختصر ذہن میں رکھ لیں کہ اس پر دلائل قرآن کریم سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں، اور عقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم سے دلیل نمبر 1 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی۔ کفار نے کہا تھا کہ آپ اس قرآن کی جگہ پر کوئی اور لائیں، فرمایا اس کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اللہ اکبر، جو پیغمبر وحی کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا وہ وحی کے خلاف پر عمل کیا کرے گا؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ معصوم رکھتے ہیں۔ یہاں بات ذہن میں رکھ لیں، اس جگہ پر آیا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، ایک ہے تغییر اور ایک ہے تبدیل، دونوں میں فرق ہے۔ تغییر کہتے ہیں ایک چیز کا رکھ لینا اور دوسری بے لے آنا، تبدیل کہتے ہیں ایک چیز کو واپس کر کے دوسری لانا۔ مثلا آپ بازار گئے ہیں، آپ کپڑا اپنے والد کے لیے خرید کے لائے ہیں، والد صاحب کو پسند نہیں آتا تو آپ وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور والد کے لیے اور لاتے ہیں، یہ ہوگا تغییر صوب۔ اور وہی کپڑا واپس کر کے دوسرا لے آتے ہیں، یہ ہوگا تبدیل صوب۔ تغییر اور تبدیل میں فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا یا تو آپ تغییر کریں، یعنی یہ قرآن رکھ لیں اپنے لیے، ہمارے لیے اور لیں، یا تبدیل کریں کہ یہ واپس کریں اور لائیں۔ اس آیت میں تبدیل کی نفی ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 73 تغییر کی نفی ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ان نے کوشش کی ہے، پیغمبر کوشش کی ہے کہ آپ تغییر کریں، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے، پیغمبر معصوم ہے۔ دلیل نمبر 3 قرآن کریم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ یہ دلیل نمبر 3 کی سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ دلیل نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ احادیث صحیح بخاری کتاب العلم باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گناہ قرار دے رہے ہیں تو خود اس گناہ کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دلیل نمبر 2 صحیح مسلم کتاب الامارہ باب وجوب اطاعت الامر فی غیر معصیت وتحریمها فی معصیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ۔ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تبھی ہو سکتی ہے جب خود پیغمبر معصیت سے محفوظ ہوں۔ دلیل نمبر 3 سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فی کتابۃ العلم، مسند احمد حدیث نمبر 6510۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات حضور سے سنتا وہ لکھ لیتا،
اريد حفظہ ارادہ ہوتا میں یاد کرتا، مجھے لوگوں نے منع کیا اور کہا تک تو کل شیء تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، تو ہر بات لکھتا ہے، اللہ کے نبی سنتا، وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، تو میں لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے عرض کی تو آپ نے اپنے منہ مبارک طرف اشارہ کیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، میں محمد قسم اللہ کی اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ دلیل نمبر 4 مصنف عبد الرزاق کتاب الجامع باب صحابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہا تھا، کچھ رقم کا تقاضا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قد قضیت، میں نے ادا کر دی۔ یہودی نے کہا گواہ لاؤ۔ حضرت خزامہ بنت ثابت انصاری کہتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کر دی۔ نبی پاک فرمانے کہ تو کیسے گواہی دیتا، تو موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی انی اصدقک باعظم من ذلک، اصدقک بخبر السماء فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ بشہادت رجلین۔ اللہ کے نبی اس سے بڑی باتیں آسمان کی آتی میں تصدیق کرتا ہوں، کیا اس بات کی میں تصدیق نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجا خزامہ ایک آ جائے، یہ دو گواہوں کی جگہ پر ہے، دو کے قائم مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معصوم نہ ہوتے، خزامہ اتنے بڑے دعویٰ کی تصدیق کیسے کر رہے تھے؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ الفقہ الاکبر امام اعظم فرماتے ہیں فالانبیاء علیہم السلام کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی وفات 544 ہجری۔ النبراس شرح العقائد میں فرماتے الاجماع علی العصمۃ عن الکبائر بلا قید عمدا وسہوا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی وفات سن 671 ہجری۔ الجامع احکام القرآن سورۃ الانبیاء آیت فہمناہا سلیمان کتاب فرماتے ہیں ذهب الجمہور فی ان جمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم معصومون عن الخطأ والغلط فی اجتہادہم۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1014 ہجری۔ المرقات شرح المشکات میں فرماتے ہیں اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی التأسی بہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ وسائر احوالہ حتی فی کل حالات من غیر بحث ولا تفکر بل بمجرد علمہم او ظنہم بصدور ذلک عنہ دلیل قاطع علی اجماع علی عصمتہ وتنزہہ ان یجری علی ظاہرہ او باطنہ شیء لا یتأسی بہ فیہ مما لم یکن دلیل لا اختصاصی۔ اللہ اکبر، یعنی مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ کسی بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا بس حضور سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع تھا کہ اس پر عمل کرنا، یہ شرط ہے کہ آپ کی اختصاص نہ ہو، صرف آپ سے ثابت ہو جانا تو مان لینا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں۔ یعنی مرقات شرح مشکات کے اندر ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی وفات سن 1239 ہجری۔ النبراس میں فرماتے ہیں قال القاضی ایاز ذهب طائفة من محقق الفقهاء والمتكلمين الى العصمة عن الصغائر كالعصمة في الكبائر